السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ 15 سورہ الکہف آیت نمبر 3 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماکثین فیہ ابدا، ماکثین میم کاف سا، رہنے والے ہیں، فیہ اس میں، ابدا ہمیشہ ہمیشہ، یعنی آخرت کا انجام بھی اچھا ہے اور برے انجام بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور يُنذِرَ الَّذِينَ ڈرائے ان لوگوں کو، قَالُوا جنہوں نے کہا، اتخذ اللہ بنا لیا اللہ تعالیٰ نے، ولدا ایک بیٹا یعنی بچہ۔ تو گویا یہ کتاب انسانیت کو خبردار کرنے والی ہے، اور دوسری طرف جو لوگ شرک کرتے ہیں، اللہ کے برابر اس کی اولاد ٹھہراتے ہیں، تو یہ 3 فرقے ہیں۔ ایک عیسائی جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا، دوسرے نمبر پہ مشرکین مکہ جنہوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنایا، اور تیسرے نمبر پر یہود جو سیدنا عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتی تھی۔ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا۔ مَا لَهُم نہیں ان کے لیے، بِهِ اس کا، من علم کوئی علم، ولا لآبائہم اور نہ ان کے آباء و اجداد کے لیے، کبرت بہت بڑی ہے، کلمتاً بات، تخرج نکلتی ہے، من سے، افواہہم ان کے منہوں سے، ان یقولون نہیں وہ کہہ رہے، الا مگر، کذباً ایک جھوٹ۔ اور یہ بدترین شکل اللہ کے لیے اس کی اولاد تجویز کرنا ہے، اور وہ یہ بات بغیر علم کے کہہ رہے ہیں، کیونکہ بہت سے لوگ ایسی باتیں، ایسے عقائد سنی سنائی بات سے اختیار کیے ہوئے ہیں۔ ان کے پاس تو کوئی دلیل نہیں، انہوں نے کوئی آسمانی کتاب نہیں پڑھی، اور عموماً وہ ایسا کیوں کہتے ہیں؟ اپنے آباء و اجداد سے سن کر۔ اسی لیے فرمایا کہ نہ تو ان کے پاس کوئی علم ہے اور نہ ان کے باپ دادا کے پاس۔ اللہ کا بیٹا کسی کو قرار دینا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ سورہ مریم میں بھی آتا ہے، ترجمہ ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ رحمان نے بیٹا بنا لیا، سخت بیہودہ بات ہے جو تم گھڑ لائے ہو، آسمان پھٹ پڑے، زمین شق ہو جائے، اور رحمان نے بیٹا بنا لیا۔ یعنی اللہ کے غضب کو بھڑکانے والی اس سے بڑھ کر اور کوئی بات نہیں ہو سکتی کہ کسی کو اس کا بیٹا قرار دے دیا جائے۔ یہ محض جھوٹی بات کہہ رہے ہیں۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ فَلَعَلَّكَ پس شاید کہ آپ، باخعٌ باخعین ہلاک کرنے والے ہیں، نفسک اپنی جان کو، علی آثارہم ان کے پیچھے، ان کے آثار پر، ان لم اگر نہ، یؤمنوا وہ ایمان لائیں، بہذا الحدیث اس کلام کے ساتھ، اسفا بہت افسوس کر کے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کے بہت حریص تھے کہ لوگ حق قبول کر لیں، مگر لوگ تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے کو تیار ہی نہیں تھے۔ باخعون کیا ہے؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اندرونی کیفیت کی ایک بہترین خوبی جو یہاں پر پیش کی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں انسانیت کے لیے کتنا دکھ اور درد تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں تباہی سے بچانے کے لیے کس قدر بے چین تھے۔
حقیقی معنوں میں دوسروں کے خیر خواہ، اور وہی دوسروں کے لیے اپنے آپ کو ہلاک کر سکتا ہے نا اور دین کی طرف بلانے والوں کا اگر یہ حال نہ ہو تو وہ اپنا حق ادا ہی نہیں کر سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غم کیا اور کیوں تھا کہ لوگ اس پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غم۔ اور ہمارے غم اور پریشانیاں کیا ہوتی ہیں؟ مثلا ہارٹ اٹیک، بہت سی نعمتوں سے ہاتھ دھو بیٹھنا، ہوش و حواس کھو بیٹھنا۔ آج دنیا میں بہت سی بیماریاں غم ہی کی وجہ سے ہیں، لیکن عموماً لوگوں کے اندر غم کس چیز کا ہے؟ اپنی ذات اور متعلقین سے ہے۔ بچے کی شادی کا غم، جوانی، مال کے جانے کا غم، لوگوں کی بے روحی کا غم۔ آپ دیکھیں غم ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے اوپر چھا جاتا ہے اور پھر اس کی صلاحیتوں کو مفلوج کر کے رکھ دیتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جو غم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لاحق تھا شدید تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان جانے کا خطرہ تھا۔ یہاں باقی ان سے مراد کہ دوسروں کے غم میں اپنا آپ خود کو ہلاک کر دینے والے ہیں۔ وجہ کیا ہے اس غم کی کہ لوگ مانتے کیوں نہیں؟ اچھا اب آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ زبان سے تو اس پر ایمان رکھتے ہیں لیکن حقیقت میں اس پر ایمان نہیں رکھتے، بلکہ سراسر لوگ اپنی عملی زندگی میں کھلم کھلا خلاف ورزی کر رہے ہوتے ہیں۔ بس زبانی کے علاوہ ہمیں کیا محسوس ہوتا ہے؟ کیا ہمیں اسافن ہوتا ہے یا نفرت؟ اسافن کیا ہوتا ہے؟ افسوس۔ تو یہاں پر سوال لکھیں کہ کسی کو غلط کام کرتے دیکھ کر میری کیفیت، جذبات یا احساسات کیا ہوتے ہیں؟ نفرت کے، غصے کے، حقارت کے، یا پھر افسوس اور خیرخواہی کے؟ افسوس یا خیرخواہی کے؟ ان میں سے آپ نے ٹھیک پر ایک نشان لگانا ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صرف ہمدردی ہی نہیں، پریشانی ہی نہیں، بلکہ وہ تڑپتے تھے۔ کیا ہمارے اندر ایسی تڑپ، ایسی فیلنگز آتی ہیں کہ نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخرت کو دیکھ رہے تھے، یقین ان کا پختہ تھا، لیکن ہماری جو تڑپ ہے نا وہ پازیٹیو ایکٹیویٹی میں نہیں بدلتی۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جہاں ہم کھڑے رہتے ہیں وہیں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال تڑپ وہ قبول ہوتی ہے جس کے بعد آپ کچھ کریں۔ ہم اپنی عملی زندگی میں کوتاہی کا کس طرح سے شکار ہیں؟ داعی دین کی حیثیت سے بالخصوص اور امت مسلمہ کے فرد کی حیثیت سے بالعموم ہمیں پیغمبرانہ صفت فلعلک کا باخع نفسہ کا کیا صفت پیدا کرنے کی ضرورت ہے؟ اس کی مزید ڈیٹیل کو ہم نیکسٹ ٹائم جانیں گے اگلی آیت کے ساتھ کہ وہ کون سی ایسی صفات ہے جو ہمارے اندر دوسروں کی فکر کا جذبہ پیدا ہو۔ تو اس کے لیے کچھ سوالات ہوں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔